السلام علیکم۔ ورلڈ اردو نیوز کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں۔ پنجاب سے محمد عثمان سلہریہ کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یونیورسٹی آف فیصل آباد اور یو ای ٹی ٹیکسلا کے کنووکیشنز کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گورنر پنجاب نے طلبہ میں میڈلز اور اسناد بھی تقسیم کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کنووکیشن سے خطاب۔ کنووکیشن کی صدارت کرنا باعث افتخار ہے۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد اور یو ای ٹی ٹیکسلا سے فارغ التحصیل طلباء، ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سردار سلیم حیدر خان نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی تعلیم کے حصول کے لیے یو ای ٹی ٹیکسلا کی گراں قدر خدمات ہیں۔ تعلیمی میدان میں 3 دہائیوں سے یونیورسٹی اپنا عملی کردار ادا کر رہی ہے۔ ریسرچ کے میدان میں یونیورسٹی کا کردار ریزلٹ اورینٹڈ ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی خزانوں سے مالا مال بنایا ہے۔ سندھ میں تھرکول کے ذخائر 200 سال تک ہماری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ پاکستان عظیم ملک ہے۔ یہ ملک ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ قوم کو نوجوان نسل سے بہت امیدیں ہیں۔ ملک کی ترقی میں نوجوان نسل کا کردار اہم ہے۔ جدید تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ ایم ایف سی ایوارڈ پر پارٹی فیصلہ کرے گی۔ کے پی کے میں گورنر راج کی باتیں مفروضوں پر کی جا رہی ہیں۔ معیاری تعلیم ہی ترقی کا زینہ ہے۔ سردار سلیم حیدر خان۔ کوئی ایشو نہیں ہے، پارٹیوں نے بنایا۔ اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر اس کو چینج کر کے کسی اور کو لے کے آنا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ویلکم۔ اور بلکہ جو گورنرز ہیں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلے ہماری پارٹی نے یا گورنمنٹ میں ہم پہ اعتماد کیا، اب وہ سمجھتے ہیں کوئی اور بہتر بندہ آ رہا ہے تو آ جائے، سر گورنر بنایا جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ مفروضے ہیں، تو مفروضوں پہ جو کو بات کرنی ہے وہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ جب چیزیں کچھ سامنے آئیں گی اس پہ آپ سے ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے، وہ زیادہ بہتر۔ این ایف سی ایوارڈ پہ بلاول صاحب کا کل سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو چھیڑنا پلینگ ود دا فائر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وفاق کا بھی این ایف سی ایوارڈ میں حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں وفاق کا این ایف سی ایوارڈ میں آلریڈی حصہ ہے، اور یہ جو 25 اپنا سجیشنز تھیں، ترامیم تھیں، وہ اس میں یہ این ایف سی کا بھی تھا، اور اس پہ ڈسکشن ہوئی پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ میں 2 دن، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس این ایف سی کے مسئلے پہ جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہو سکا، جس وجہ سے پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ 3 چیزوں پہ جو ہے وہ ڈیسیجن ہوا اور تینوں کو سپورٹ کیا، وہ 27ویں ترمیم میں آ گئے۔ آگے چل کے جو ترمیم کوئی چینجز آئیں گی وہ دوبارہ سی میں ڈسکس ہوں گی، وہاں سے جو چیزیں کنسنسس سے پارٹی اوکے کرے گی اس پہ پھر پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، اور جن پہ پیپلز پارٹی کی سی جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن پہ نہیں آ سکے گی وہاں سے پھر ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ بائی الیکشنز کے بعد حکومت ایجوکیشن کے حوالے سے سر یو ای ٹی میں آپ آئے ہیں، کیسا لگا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بچے جو ہے وہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ روزگار کے مواقع مختلف جو گورنمنٹ ہے وفاقی صوبائی وہ اس طرح فراہم نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بچے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تعلیم میں آپ دیکھیں نا کہ تعلیم میں ہمارا جو آپ کہیں کہ ہماری جو رزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے ہماری طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، کہ ڈگریاں بھی بہت کم تعداد میں، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے اس سال میں یونیورسٹیز میں جو ہے تمام یونیورسٹیز میں داخلے جو ہے وہ بڑھے ہیں، چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ جس طرح ابھی ہم یو ای ٹی ٹیکسلا میں کھڑے ہیں، پچھلے سال اس کی پوزیشن کافی کمزور تھی، آج کافی بہتر ہے۔ یو ای ٹی لاہور جو ہے وہ بالکل ڈیفالٹ کے قریب تھی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے سرپلس میں آ گئی، اور ساری یونیورسٹیاں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، اور ان میں داخلے جو ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں۔ لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈگریاں ہیں لیکن آگے پراپر سسٹم نہیں ہے کہ ان پڑھے لکھے بچوں کو فوری روزگار جو ہے وہ ملے، تاکہ ان کی جو محنت ہے وہ بھی جو ہے وہ کسی کنارے لگے، اور ساتھ وہ اپنے ملک کے لیے بھی جو ہے وہ خدمت کر سکیں۔